سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے اختلافات سے متعلق اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم نواز شریف کے منع کرنے کے باوجود ایک خلیجی ملک سے $60 کروڑ کا جہاز کا تحفہ قبول کیا۔ نواز شریف کو سعودی فرما شاہ سلمان سے ملاقات کے دوران جنرل راحیل شریف کی مجوزہ اسلامی فوج کے سربراہ کے طور پر تقرری کا بتایا گیا تھا۔ اس معاملے پر مشاورت تک نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم وزیر دفاع کو سعودی وزیر دفاع سے ملاقات کرنے والے پاکستانی وفد کا سربراہ بنا دیا گیا تھا، جس کا وزیر اعظم نے نوٹس لیا۔ آخری تنازع جنرل راحیل کی مدت ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل باجوہ سے ملاقات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ یہ انکشافات سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے ایک کالم میں کیے ہیں۔ کالم نگار کے مطابق میاں نواز شریف اقتدار سے نکلے تو کہتے رہے مجھے کیوں نکالا۔ عمران خان حکومت سے رخصت ہوئے تو جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ دونوں کے نکالنے میں ایک قدر مشترک تو بہرحال یہ ہے کہ دونوں کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی۔ نواز شریف کو نکالنے کے لیے می لارڈز کا کندھا استعمال ہوا۔ کالم نگار کے مطابق نواز شریف کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پس پردہ ہیں۔ اصل میں ان کے معاملات جنرل راحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے، حالانکہ جنرل راحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جنرل راحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہوئے جن 4 یا 5 سینئر جرنیلوں کو اپنا مشیر بنایا، وہ سارے نواز شریف کے خلاف تھے، اور یہی مشیر ہر روز جنرل راحیل شریف کو بھڑکاتے تھے۔ ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل راحیل شریف کو $60 کروڑ کا جہاز تحفتاً پیش کرنے کا وعدہ کیا تو نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں، مگر راحیل شریف نے یہ بات نہ مانی۔ وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا، مگر جنرل راحیل شریف نے یہ جہاز منگوا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران جب میاں صاحب کی شاہ سلمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل راحیل شریف مجوزہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بہت صدمہ ہوا کہ انہیں تو علم تک نہیں تھا، انہیں اندھیرے میں رکھ کر بالا ہی بالا یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ نواز شریف کو فوراً ہاں کرنا پڑ گئی، نہ انہیں سوچنے کا وقت ملا اور نہ مشورے کا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستان وفد کی ملاقات طے تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل راحیل شریف کو وفد کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخری تنازع جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل راحیل نے کئی پیغام رساں بھیجے مگر نواز شریف توسیع پر نہ مانے، حالانکہ انہیں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ پاناما کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے توسیع دے دی تو نواز شریف توسیع پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے۔ جنرل باجوہ شروع میں نواز شریف کے حامی تھے، جنرل راحیل شریف اور ان کی مشیروں کے خلاف تھے، دھرنے میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے۔ مجھے کہا کہ جنرل راحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار نے جنرل باجوہ سے مشورہ کر کے فواد حسن فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں۔ خط جاری ہوا تو جنرل باجوہ نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر پھر یہ سنبھل نہ سکے اور اداروں اور می لارڈز کی باہمی اشتراک سے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا۔